آپ کے پریوار کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ آدمی جب صبح سویا رہتا ہے تو بچہ اسکول جاتا ہے، اور جب رات کو گھر آتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے۔ آج ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے، اور بچے الگ موبائل میں لگے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالو میرے بھائی۔ مہاراشٹر کے اندر ایک جگہ ہے شولہ پور۔ ایک مرتبہ شولہ پور میں پروگرام میں میں گیا، ایک صاحب کے گھر میں گیا، بڑے اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں رات میں جب سوتا ہوں تو سورہ ملک پڑھ کے ضرور سوتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو رات کو سورہ ملک پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں سورہ ملک پڑھ کر کے سوتا ہوں، اور جب میں سورہ ملک پڑھتا ہوں تو میرا 4 سال کا پوتا جو میرے بغل میں سوتا ہے وہ اپنے دادا کے منہ سے سورہ ملک سنتا ہے، اور میرا پوتا سورہ ملک سن کر کے پوری سورہ ملک یاد کر چکا ہے۔ اور 4 سال کے ان کے پوتے سے جب میں نے پوچھا تو اس نے پھر پر پوری سورہ ملک پڑھ کے اس نے مجھ کو سنا۔ سورہ ملک اچھی خاصی لمبی سورت ہے، 2-2.5 صفحے کی سورت ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، 4 سال کے بچے کو یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دادا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، بچے آپ کی بات میں دیکھتے ہیں، آپ کا عمل پہلے دیکھتے ہیں۔ بچہ جب آپ کو گالی دیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو گٹھا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ آپ سے سیکھتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی آپ دھیان دیجئے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَىٰ أَبَوَاهُ مِنْ حَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَهُ ذَلِيلًا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو دنیا سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امًا تخلت اوبا مشغولا۔ کہتا ہے کہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو، اور جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ باپ اتنا بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، اور ماں اتنی بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا اخلاق سماج کے ساتھ کیسا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسا ہے یہ پہلے دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے بہتر ہو، اور میں بھی تمہیں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی عادت تھی آپ سفر میں قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں لے کر کے جاتے تھے۔ اماں عائشہ کو لے کر کے آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ جب صحابہ آگے بڑھ گئے تھوڑا سناٹا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تعالی اسابقکی، اے عائشہ آ جاؤ، ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب بیوی کے ساتھ آپ رومانس کریں تو اکیلے میں کریں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کریں تو اکیلے میں کریں۔ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور رومانس یہ پبلک پلیس میں نہیں کیا جاتا، اکیلے میں کیا جاتا۔ صحابہ جب آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دوڑنے لگے، اماں عائشہ بھی دوڑنے لگی۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرا بدن ہلکا تھا، میں دبلی پتلی تھی، میں جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی اور اللہ کے نبی کو میں چڑھانے لگی کہ دیکھیے میں تو آپ سے آگے نکل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا سفر تھا اور اتفاق سے اس سفر میں بھی اماں عائشہ آپ کے ساتھ میں تھی، اور آپ نے ایک جگہ موقع دیکھا، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ آگے بڑھ گئے، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ آ جاؤ، بہت دن ہو گئے،
ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی فلما بدنت، تو اب میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، اب میں دوڑنے میں وہ اسپیڈ نہیں تھی جو پہلے تھی میرے اندر۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا، جب آپ شادی کر کے اپنی بیوی کو لائیں تو اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں، اس کو اتنا ٹائم دیں، اس کے شوق اور ارمان کو اتنا پورا کریں کہ اس کی تندرستی اچھی ہو جائے، اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے لائیں اور اتنا کھٹا دیں کہ بیچاری کا وزن اور گھٹ جائے۔ نہیں، اس کو اتنی محبت دو، اتنا پیار دو کہ اس کا وزن بڑھ جائے اور اس کے جو ہے اس کو اور خوشحالی اس کو نصیب ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اتنی محبت دی اور اتنا خوش رکھا کہ وہ کہتی ہیں میں موٹی ہو گئی تھی، اور اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی تو اس مرتبہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذی بتلکا، اے عائشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا، اس دن تم آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی میریٹل لائف، آپ کی ویواہک زندگی، آپ کی شادی شدہ زندگی۔ آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے شوہر بھی بنیے، ایک اچھے شوہر کے بنے بغیر آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے۔ اما عائشہ کہنے لگی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اما عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کہا اے اللہ کے نبی کیسے پتا چل جاتا ہے آپ کو؟ کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اما عائشہ نے مسکرا کر کے کہا اے اللہ کے نبی جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے، میں غصے کی حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی پوچھتا ہے؟ آج لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری بیوی یہ نہیں کرتی، ہماری بیوی وہ نہیں کرتی۔ ذرا آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کر دیجئے۔ آج ایسے شوہر تو ملیں گے جو اپنے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے، مگر یہاں بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ یہ آ کر کے پوچھا صحابی نے اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے ذرا آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت تیمہا اذا تریتا وتقسوہا اذا اقتسیتا ولا تضرب الوجہ ولا تقبے ولا تہجر الا فی البیت۔ آپ نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اچھا کھا رہے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی تو بیچاری گھر میں دال کھا رہی ہے، ساگ سبزی کھا رہی ہے اور تم باہر ماس مچھلی کھا رہے ہو۔ نہیں، جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ، اور جیسا تم کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی تم پہناؤ۔ جس معیار کا اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر تم کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وَلَا تُقَبِّ، اور کبھی اس کو گالی گلوچ مت کرنا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر بیوی سے غصہ ہو جاؤ، ناراضگی ہو جائے تو کبھی اس کو گھر کے باہر مت نکالو، گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر سلٹا لیا کرو، گھر کے اندر حل کر لیا کرو۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر۔ لیکن میری پیاری ماں و بہنوں، کچھ حق آپ کے اوپر بھی ہے شوہر کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بتا دوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا